کریں ہلو السلام سر، علیکم. جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. یہ کراچی سے حسن صاحب، کیا حکم ہے؟ لاری صاحب، حدیث کی حجت پہ بات کرنی تھی میں نے. حدیث کی حجیت پہ آپ نے بات کرنی ہے جی. کیا بات ہے، حکم کریں. اس پہ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی حدیث تو مولا علی نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ بھائی میری حدیث سے لکھو، یا انہوں نے خود لکھی ہو، یا پھر نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث خود لکھی ہو. تو قرآن میں بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کہ بھائی آپ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں ان کو آپ نوٹ کرو یا ان کو جمع کر کے رکھو. اس طرح کچھ نہیں بیان ہوا. تو ایک بندہ جو حدیث کا منکر ہے تو وہ اس کو قائل کرنے کے لیے ہم کیا دلیل پیش کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ نے نہیں فرمایا کہ میری حدیث جمع کرو. میں نے سنا نہیں آپ کا جی سوال، جی، دوبارہ ریپیٹ کریں. ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ بھائی میری احادیث سے نوٹ کرو یا لکھتے جاؤ یا جمع کرو کچھ بھی نا. صحیح، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جماعت مخالفین کے کتب میں یہ نہ صرف کہ یہ ہے کہ ان حکم نہیں ہے کہ احادیث کو جمع کرو، بلکہ اس سے منع بھی جی ہے کہ احادیث کو نہ لکھا کرو. اور صحیح. صحابہ کا بھی یہ اسلوب رہا ہے. ابو بکر نے احادیث لکھ کے ان کو جلا دیے، عمر نے حدیث نقل کرنے کے پہ پابندی لگا دی. تو یہ تو صحیح. آپ لوگوں کے ہاں یہ مشکل تو ہے. ایک طرف سے انہوں نے جی فرمایا حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے حدیث نقل کیا کرو، حالانکہ بنی اسرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ وہیں آپ کے بنی اسرائیل ہیں. تو ایک طرف آپ لوگوں نے حدیث یہ بات نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث جمع نہ کرو، نہ نکاح کرو. ایک عبداللہ ابن عمر سے یا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے سر روایت ہے کہ صرف اس کو کہا ہے کہ تم حدیث لکھا کرو. تو آپ لوگوں کے ہاں یہ تو مشکل تو ہے. جماعت مخالفین کے ہاں اس مشکل کا جواب نہیں دے سکتے کہ جن لوگوں نے حدیث لکھی ہے، مثلا بخاری مسلم نے، انہوں نے سنت کی مخالفت کی ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ لکھا کرو تو تم نے کیوں لکھا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر ان کے پاس کوئی اور ہے نہیں، بخاری کے پاس کوئی حدیث، اس کے پاس صرف ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب بخاری میں جا کے دیکھیں نا کہ حدیث لکھنے کی کیسے آپ اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کا جواز کیسے ثابت کرتے ہیں. تو بخاری کہتا ہے ہاں حدیث قرطاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ تم قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں حدیث لکھا دوں، تاکہ کوئی آپ میں سے گمراہ نہ ہو جائے. تو صرف ان کے پاس بخاری کے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے جو اس کو صحیح ملی ہے حدیث کی کتابت کے لیے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے احادیث لکھا کریں، یہ تو نہیں فرمایا. اس میں یہ فرمایا تھا کہ تم قلم کاغذ لے کے آؤ، میں حدیث لکھوں. امت کے لیے جو حکم تھا حدیث نہ لکھا کرو. تو اس مشکل کا حل جماعت مخالفین کے پاس بالکل نہیں ہے. اس مشکل کا حل صحیح. یعنی جب تک آپ ہمارے محترم اہل سنت بھائیوں کے مذہب کے اتباع کرتے رہیں گے، اس مشکل کا حل نہیں ہے. کہ جن لوگوں نے حدیث جمع کیا، جن لوگوں نے حدیث لکھا ہے، ان پہ تو پابندی تھی کہ حدیث نہیں لکھنا چاہیے تھا ان کو. تو انہوں نے سنت کی کیوں مخالفت کی؟ انہوں نے فسق کا ارتکاب کیا. تو یہ جماعت مخالفین کے ہاں. لیکن جب شیعہ کے پاس آئیں گے تو شیعہ مذہب میں یہ تو بات تو بالکل ثابت ہے کہ حدیث لکھنا، حدیث کو نقل کرنا، یہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین ہیں کہ لکھا کرو، حدیث کو لکھا کرو، اپنے حافظے پہ اعتبار نہ کیا کرو. جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اپنی حدیث کی کتابوں کی محافظت کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں کہ انہوں نے خود کتابوں کے کتاب لکھوا دیے. وہ کہتے جاتے تھے، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے جاتے تھے. اور اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام خطبے دیتے تھے تو ان کے صحابی، ان کے پیروکار شیعہ وہ ان کے خطبوں کو لکھتے تھے، ان کے کلمات کو لکھتے تھے. تو اسی زمانے میں شیعوں نے کتابوں کی تدوین شروع کی تھی. تو ہمارے اور آپ کے منہج میں بڑا اختلاف ہے. لیکن یہ تہمت، یہ بہتان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ حدیث نہ لکھا کریں، ہمارے نزدیک ایک بہتان ہے، ایک تہمت ہے. یہ کیوں کہ جب شریعت کے دو اساسی مصدر ہیں، ایک مصدر ہے قرآن، دوسرا منبع ہے مصدر ہے سنت. اور لازمی بات ہے کہ قرآن سے زیادہ تفصیل سنت میں ہے. قرآن میں تو صرف کچھ عمومی باتیں ہیں، اکثر احکام قرآن میں ہیں ہی نہیں. تو باقی سب کچھ کہاں سے ملے گا؟ سنت سے ملے گا، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ میرے حبیب کی اتباع کرو. جب یہ ہے صورتحال ہے تو لازمی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ
سنت کا کیسے یہ نبی خود کہہ سکتے ہیں کہ تم نہ لکھا کرو، جب ان کا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن لے کے آیا کہ بھلے کہ قرآن نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور پتہ ہے کہ قیامت تک تو اور نبی تو آنا نہیں ہے۔ جو لوگ مدینے میں تھے وہ تو ان کا یادداشت ایک خاص حد تک باتیں یاد رہیں گی، یہ باتیں یاد بھی رہیں وہ تو مر جائیں گے بعد میں۔ تو اگلی والے نسلوں کے لیے قابل اعتماد، قابل وثوق طریقے سے یہ ان کی سنت کس طرح پہنچایا جائے، اس کا ایک ہی طریقہ کار تھا کہ ایک ہے کہ ان جیسا امام ہو، ان جیسا خلیفہ ہو، ان سے جیسا جانشین ہو، اور پھر ان کی باتوں کو لکھا بھی جائے۔ تو صحابہ کرام نے نہ ان کی باتوں کو لکھ دیا اور نہ لکھنے دیا، اور جنہوں نے لکھا تھا اس کو جلا دیا، اور یہ الٹا یہ تہمت لگا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ لکھا کرو۔ یہ مصیبت، اوکے، اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو مذہب تشیع کے مطابق جو ہے ہم منکر حدیث کو کیسے جواب دیں گے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حدیث کو نہیں مانتے، یا شیعہ حدیث ہو یا سنی حدیث ہو، تو ہمیں قرآن سے دلیل دو۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خود قرآن فرماتا ہے۔ تو قرآن حجیت سنت کو ثابت کر دیتا ہے، قرآن حجیت سنت کو ثابت کر دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، بل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے نہیں بولتے، وحی الہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن بار بار فرماتا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهى عنکم فانتهوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں اس کو قبول کرو، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کی نہی کو، ان کی تحریم کو، اس کی اتباع کرو۔ تو یہ سنت کی جو سنت کی حجیت، یہ تو قرآن میں واضح ہے۔ جی سر، اوکے، ختم بات صاحب، یا علی مدد پہ مجھے تھوڑا واضح کر دیں، روشنی ڈال دیں۔ تو یہ علی مدد کہنا بھائی یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ علی مدد کہنا، لیکن ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے اور یہ کوئی حرام یعنی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کہے تو اس نے گناہ نہیں کیا ہے مثلا، اگر لیکن قرآن میں اس کی نہی نہیں ہے، سنت میں اس کی نہی نہیں ہے، شیعہ احادیث میں اس طرح روایات بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم مدد مانگو، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے اپنی حوائج طلب کرو۔ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اپنے طرق سے نہیں، آپ لوگوں کی طرق سے، جو صحیح حدیث ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یا علی مدد صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اوکے، اب آپ آن لائن سن لیجیے بھائی، سن لیں بھائی آن لائن، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تھینک یو، اوکے۔ اب میرے محترم ناظرین،